صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے حاضر ہیں۔ یہ آج کے تمام ذکر و اذکار نماز ظہر کے بعد سے آپ حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں، تو پروگرام کی وجہ سے ہمارے آنے میں تاخیر ہو گئی، آپ حضرات کو انتظار کرنا پڑا، لیکن الحمدللہ تعالی یہ اس سے پاک کی تقریبات یہ زیر انتظام جناب صوفی پیر زین العابدین صاحب آپ کی یہ زیر نگرانی یہ جتنا بھی اس سے پاک کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا، آپ کے بھائیوں کی طرف سے، آپ کے والد گرامی کی طرف سے، چچا جان کی طرف سے، جتنے بھی حضرات نے اپنے بابا جی صوفی باصفا جناب حضرت علامہ صوفی محمد سردار بادشاہ ان کی ایصال ثواب کے لیے یہ جتنا بھی اہتمام و انصرام کیا گیا، محفل پاک کو سجایا گیا، آپ حضرات تشریف لائے اور اس محفل پاک میں جو تلاوت قرآن حمید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سماخانی، شاعری میں، نثر میں درود پاک کے نذرانے پیش کیے گئے، اور سب سے بڑی بات کہ آج الحمدللہ تعالی پیر بابل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہم اور آپ حاضر ہیں، تو جب انسان کسی مزار والے کے پاس جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے، کیونکہ صاحب مزار بھی پھر اس ذکر میں شامل ہو جائے۔ یہ روحانیت کا منظر ہوا کرتا ہے، کوئی نہ مانے، نہیں مانتا نہ مانے، لیکن اپنی جو محبت ہوا کرتی ہے نا، اس سے ہماری روحانیت اور بڑا کیا کرتی ہے، ہمارا لگاؤ اللہ کی بارگاہ میں جلدی جو رابطہ ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں، وہ جلدی رابطہ قائم ہو جایا کرتا ہے۔ حضرات تشریف لاتے ہیں، آپ حضرات جرح شریف میں بھی تشریف لاتے ہیں، بڑے دور کا سفر کر کے آپ وہاں پر آتے ہیں، محفل نعت بھی آپ حضرات سماعت کرتے ہیں، محفل نعت کا ماحول حضرت اور ہوا کرتا ہے، لیکن جو اس سے پاک کی تقریبات ہوا کرتی ہیں وہ اور ان کا انداز اور ہوا کرتا ہے، کیونکہ صاحب مزار بھی اس محفل میں شریک ہوا کرتا ہے۔ تو آج تو الحمدللہ تعالیٰ بزرگ ہستیوں کی بارگاہ میں ہم اور آپ حاضر ہیں، ذوق و شوق کا مظاہرہ کرتے ہوئے۔ آپ مجھے معلوم ہے کہ آپ حضرات تھکے بھی ہوں گے، لیکن میں آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں، کیونکہ میں صبح سے سفر میں ہی ہوں، اور آپ بس اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر نکلے ہیں، جو پیغام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے میرے قبلہ صوفی صاحب کی طرف سے، آپ کے والد گرامی کی طرف سے، آپ کے اما جان کی طرف سے، کزن کی طرف سے، چچا جان کی طرف سے، جتنوں نے بھی مل کر اپنے دادا جان کے، اپنے والد گرامی کے ایصال ثواب کے لیے جس کسی نے بھی آج جس انداز کے ساتھ شرکت اختیار کی، اللہ پاک سب کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو آج کی اس سے پاک کی تقریبات، اس میں جس انداز کے ساتھ ثناخوانی، تلاوت، شاعری میں، نثر میں، نقابت کی صورت میں سبحان اللہ کے نذرانے پیش کیے گئے، اللہ پاک سب کو اپنی بارگاہ سے جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہ بڑی قبولیت کی گھڑیاں ہوا کرتی ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام پہ سلامت رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کروڑہا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 اور آیت نمبر 72 جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن جس دن ہم تمام لوگوں کو اپنے امام کے ساتھ اٹھائیں گے، اس دن جب ہم تمام لوگوں کو اپنے امام کے ساتھ اٹھائیں گے، اور ان کے دائیں ہاتھ پر نامہ اعمال رکھا جائے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے امام کے ساتھ کھڑے رہے، اپنے امام کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے، اپنے امام کی تعلیمات پر، درس پر، نظریات پر، عقائد پر عمل کرتے رہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، کہ ان پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ ہوگا، ان پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ
جو اس جہان میں گمراہ رہے، اس جہان میں اندھیرے میں رہے، وہ آخرت میں بھی اندھیرے میں رہیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنا امام گمراہ مقرر کیا ہوا ہے۔ لہذا یہ انتخاب کیا کیجئے کہ ہم کس کی پیروی کرتے ہیں، جس امام کی ہم پیروی کرتے ہیں کیا وہ اسی طریقے کے ساتھ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پہنچایا کرتا ہے۔ اگر آپ اس کی تعلیمات، اس کے نظریات کے ذریعہ سے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرتے ہیں تو پھر سمجھ لیجئے گا وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، کہ آپ کے اوپر پھر ایک دھاگے کے برابر بھی آپ کے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کروڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی، اپنی عبادت اور اطاعت کے ساتھ حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فقہائے کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صالحین کے ساتھ محبت و عقیدت سے منسلک فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہیں اور اس حدیث پاک کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف فرما ہیں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ میرے صحابہ کرام کے متعلق، میرے اصحاب کے متعلق خوشگمانیوں کی بجائے سوء ظن رکھا جائے گا۔ خوشگمانی کہتے ہیں اچھی سوچ اور سوء ظن کہتے ہیں شک و شبہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں پھر دوہرا رہا ہوں، توجہ کیجیے گا ان الفاظ پر۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس بات پر خدشہ ہے کہ میرے صحابہ کرام کے بارے میں خوشگمانیوں کی بجائے، اچھی سوچ رکھنے کی بجائے صحابہ کرام کے متعلق سوء ظن رکھا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حالانکہ میری محبت، میری اہل بیت کی محبت، میرے صحابہ کرام کی محبت میرے رب نے میری امت پر فرض کر دی گئی ہے۔ میری محبت، میری اہل بیت کی محبت، میرے صحابہ کرام کی محبت میرے رب نے میری امت پر فرض کر دی گئی ہے۔ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں 7 فرائض ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے، نماز میں 7 فرائض ہیں: تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجدہ، قعدہ اور سلام۔ اگر اس نماز میں سے 7 فرائض میں سے اگر ایک فرض بھی رہ جاتا ہے تو نماز مکمل نہیں ہوگی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اچھا اگر ہم 6 فرائض بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کریں اور 6 اچھے سے اچھے طریقے کے ساتھ ادا کریں اور ایک فرض رہ جائے تو پھر کیا نماز قبول ہو جائے گی؟ نہیں۔ اگر 6 اچھے فرائض، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ کسی مفتی پاکستان کا فتویٰ نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ نماز میں 7 فرائض ہیں اور 7 میں سے اگر 6 اچھے سے اچھے طریقے کے ساتھ ادا کر دیے جائیں، ایک رہ جائے تو نماز باطل ہو جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح جس طرح نماز میں اس ترتیب کے ساتھ فرائض کو ادا کرنے سے عبادت کی مقبولیت ہوا کرتی ہے، اسی طرح امت محمدیہ پر یہ فرض کر دیا گیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ترتیب کو سلامت رکھتے ہوئے میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت، میرے صحابہ کرام کی محبت میرے رب نے میری امت پر فرض کر دی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرائض میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی جو خار رکھے گا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ترتیب کو سلامت رکھتے ہوئے میری محبت، میری اہل بیت کی محبت، میرے صحابہ کرام کی محبت میرے رب نے میری امت پر
فرض کر دی گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ محبت اس محب کو اس محبوب کا عیب دیکھنے سے اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اور یہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ محبت انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ آگے اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ اندھا اور کیوں بہرا کر دیتی ہے۔ فرماتے ہیں محب کو اپنے محبوب کا عیب دیکھنے سے اور محب کو اپنے محبوب کا عیب سننے سے اس کو اندھا اور بہرا کر دیا کرتی ہے۔ محبت انسان کو صحابہ کرام نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کیا تو صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کی مجلس کو اختیار کیا، آپ کی محفل کو اختیار کیا، آپ کی نشست کو اختیار کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر جو ارشاد فرمایا صحابہ کرام نے، اہل بیت اطہار نے اسی کو فالو کیا، اسی کو محبت کے ساتھ یاد کیا، کیونکہ محبت انسان کو محبوب کا عیب دیکھنے سے اندھا اور محبوب کا عیب سننے سے اس کو بہرا کر دیتی ہے۔ مسلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، کیونکہ یہ نبوت کا دعویٰ ہوا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمہ کذاب کی طرف اپنا نمائندہ بھیجا۔ اب وہ نمائندہ جب مسلمہ کذاب کے پاس پہنچا تو مسلمہ کذاب نے اس پر سوال کیا، کیا تم اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ مسلمہ کذاب کہنے لگا کہ کیا تم اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نمائندہ نے نہ ہاں میں جواب دیا نہ نہ میں جواب دیا، خاموش کھڑا رہا۔ مسلمہ کذاب کے ذہن میں خیال آیا لگتا ہے یہ نمائندہ اونچی آواز میں سننے والا ہے۔ اس نے اپنے الفاظ کو اونچا کرتے ہوئے کہنے لگا، کیا تم اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نمائندہ نے ہاتھ کے اشارے سے یوں جواب دیا، ہاتھ کے اشارے سے، کہ یہ جو تم الفاظ اپنی زبان سے کہہ رہے ہو یہ مجھے سنائی نہیں دیے جا رہے۔ اب مسلمہ کذاب کے ذہن میں خیال آیا یہ انسان تو بہت اونچا سننے والا انسان ہے۔ اس نے اب ذرا اور اونچی آواز کے ساتھ کہنے لگا، کیا تم اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نمائندہ نے پھر ہاتھ کے اشارے سے اس طریقے